اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی طاعون اور وبائی امراض کے بارے میں اپنے ایک تصنیف میں لکھتے ہیں کہ 794 ہجری میں جب دمشق میں طاعون کی وبا پھیلی تو شہر کے بزرگوں کی اکثریت نے فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر جا کر اجتماعی دعا کی جائے، لیکن اس اجتماعی دعا کے بعد یہ بیماری شہر میں مزید پھیل گئی۔ امام ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ مصر میں بھی ایسے ہی ایک واقعہ 833 ہجری میں ان کے سامنے پیش آیا کہ طاعون کی وبا نے پورے قاہرہ شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور روزانہ اوسطاً تقریباً 40 لوگ ہلاک ہو رہے تھے۔ شہر کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں ہم شہر سے باہر صحرا میں جا کر ایک اجتماعی دعا کا اہتمام کریں۔ لوگ جمع ہوئے اور صحرا کی طرف نکل گئے۔ وہاں انہوں نے ہفتوں رہ کر اجتماعی دعا کی، لیکن جب واپس شہر پہنچنے کے بعد مرنے والوں کی تعداد میں اچانک کہیں گنا اضافہ ہو گیا اور شہر میں روزانہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر ہزاروں میں ہو گئی۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ نہیں لکھا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا ہی اس بیماری کے پھیلاؤ کا بنیادی سبب بنا اور بالآخر ان کو موت کے منہ میں لے گیا۔ ان لوگوں نے یہ دعا جان بوجھ کر ہرگز نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ سب خلوص نیت سے ہی کیا تھا کہ اجتماعی دعائیں ہمیں اس بیماری سے نجات دلا سکتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور پھر اس ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے، اس وقت کے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے پھیلتا ہے، اور اس کا سبب دراصل میں گلنا ملنا ہے۔ اس لیے ان کو اس معاملے میں لا علمی کے باعث ہم رخصت دے سکتے ہیں، لیکن ان کی نیت اچھی تھی اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی نیت کا ثواب عطا فرمائے۔ البتہ آج معاملہ دوسرا ہے۔ آج جب کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے منتقل ہو رہی ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس غلطی سے مبرہ نہیں کر سکتے۔ بے وقوفی اور کم علمی میں کیا گیا کوئی بھی اس کام کا، چاہے اس کو دین کے نام پر ہی کیوں نہ کیا جائے، وہ ہرگز دینی نہیں ہو سکتا۔ اللہ 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 اللہ